واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما من لدنك رحمة ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت السهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے اسپیشل پروگرام ربنا سیریز میں استقبال کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور کل ہم لوگ نے کیا دیکھا؟ ہم لوگ نے 3 ربنا کے دعائیں دیکھے. سورہ بقرہ کی جو آخری آیت میں ہے بہت قیمتی آیتیں ہیں اور ہم لوگ وہ والی ربنا کو بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کریں اور امید ہے کہ میں اور آپ بھی اس کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ویسے تڑپ کر مانگنے والے بننے کی بھی کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں. اور پھر ہم لوگ کل کا تھوڑا سا ریویژن کر لیں گے. کل ہم لوگ کیا دیکھے کہ ہم لوگوں کو کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بھول چوک میں جو قصور ہو گئے ان پر گرفت نہ ہو. اور پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اور پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی طاقت ہم لوگ نہیں رکھتے. اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کو، درگزر فرمانے کو اور رحم کرنے کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہم لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کو بول رہے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارا کافروں کے معاملے میں مدد کر سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ 3 ربنا کے دعا ہم لوگ نے کل سیکھے. تو آج بڑھتے ہیں نیکسٹ 2 ربناس کی طرف. تو جو اس کے بعد کی جو ربنا ہے یہ سورہ آل عمران میں ہے. تو سورہ آل عمران کی آیت 8 اور آیت 9 ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 ربنا کے دعا آج ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے. اس کی تلاوت کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس کا ترجمہ: اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں کوئی کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے. ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. تو یہ دعا میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے؟ اے ہمارے رب. جب اللہ اور پہلے اس میں کیا مانگ رہے ہم لوگ کہ تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں کوئی کجی میں مبتلا نہ کر. کجی کس کو کہتے ہیں؟ کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، یعنی کوئی ٹیڑھ یا پھر کوئی شک میں مبتلا نہ کر. اس میں اس کی ٹیڑھوں میں اس کی مطلب ڈیویشن میں ہم لوگوں کو مبتلا نہ کر بول کر دعا کر رہے. اور پھر ہم لوگ کیا دعا کر رہے؟ ہمیں اپنے خزانے فیض میں سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. اور یہاں پر دیکھیے خوبصورتی، جب ہم لوگ مانگ رہے تو ہم لوگ کیا مانگ رہے کہ جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، یعنی ہم لوگ یہ کس کی طرف منسوخ کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی اگر کوئی ہدایت پر ہے تو وہ اگر میں اس میں میری اور آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی بھی قابلیت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر وہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یا ہماری قابلیت کی وجہ سے یا ہماری بڑائی کی وجہ سے ہم کو ہدایت مل رہی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہاں پر کتنی خوبصورتی سے ہم لوگ مانگ رہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں سیدھے راستے پر یعنی تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ کیا مانگ رہے کہ ایک بار تو نے سیدھے راستے پر لگا چکا ہے، پھر کہیں ہمارے دلوں میں کوئی کجی یعنی کوئی شک یا پھر کوئی ٹیڑھا پن میں ہم کو مبتلا نہ کر. اور اس کے بعد ہم لوگ کیا مانگ رہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وَهَبْ لَنَا، ہبا، یہ ہبا سے ہے. ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، یعنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے.
यानी गिफ्ट कर दीजिए अल्लाह ताला, आप हमको रहमत गिफ्ट कर दीजिए बोलकर हम लोग मांग रहे, तोहफे की शक्ल में। और फिर हम लोग लास्ट में क्या बोल रहे कि इन्नका अंतल वहाब, कि बेहतरीन अता करने वाला, बेहतरीन तोहफे देने वाला, बेहतरीन तरीके से अता करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। फयाज हकीकी कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। और जब हम लोगों को ये दो रब्बाना भी समझने आना है, यानी अगर हम लोग चाह रहे कि इसको क्लियरली समझे, तो इसकी पहले की आयत को पढ़ना जरूरी है। तो मैं आप लोगों के सामने, यानी ये कौन सी आयत है? ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 है। तो मैं आप लोगों के सामने आल इमरान की आयत नंबर 7 का तर्जुमा पढ़ रही हूँ, ताकि ये दुआ हमारे दिल के अंदर पहुंचे और हम लोग इसको सही तरीके से समझ सकें। तो सूरह आल इमरान की आयत 7 का तर्जुमा, वही अल्लाह है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। इस किताब में दो तरह की आयत है, एक है मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद है, और दूसरी है मुतशाबिहात। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात के पीछे ही पड़े रहते हैं और इनके मानी पहचानने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बाखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ता कर हैं वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारी रब ही की तरफ से है, और सच्चाई ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं और यही लोग दुआ करते हैं। इसके बाद ये दुआ है, यानी जो हम लोग अभी पढ़े ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, तो इसके बाद ये वाली आयत है। तो यहाँ पर ये 7th आयत में क्या है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो पूरी कुरान है इसमें दो तरह की आयतें हैं। एक है मुहकामात, यानी जो वाज़े हैं, जो क्लियर है, जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात है और यही किताब की असल बुनियाद है। और दूसरे कौन से आयत हैं? मुतशाबिहात। मुतशाबिहात यानी जो क्लियर नहीं है, जो जिसका मफहूम क्लियर नहीं है, और इसका मफहूम यानी मीनिंग किसको मालूम है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी बोल रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, यानी जो चीज क्लियर नहीं है उसके पीछे पड़कर फितने में पड़ जाते हैं। और मुतशाबिहात जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फहम कुरान के सफर में हुर्फ मुक़त्तात देखे, यानी अलिफ लाम मीम हा मीम, ये जो पूरे क्या है? हुर्फ मुक़त्तात है। इसका मीनिंग सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, इंसान मतलब हम लोगों को इसका असल मफहूम, असल माने नहीं मालूम है। और जब भी कुछ दूसरी आयतें भी ऐसी हैं जो मुतशाबिहात में आती हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का अर्श है, फरिश्ते हैं, यानी हम लोगों को उसके जो मेंशन्ड है कुरान में उसके ऊपर ईमान लाना चाहिए, लेकिन उसके जो डिटेल्स है, यानी कैसा होगा, क्या होगा, कैसा हो सकता, ऐसा क्या है, उसके डिटेल्स में, उसकी गहराइयों में जो चीज मेंशन नहीं है, जो चीज वाज़े क्लियर नहीं है, हम लोग को उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर यही आयत में आगे अल्लाह ताला बोल रहे कि जो इल्म के पुख्ता कर हैं, यानी जो अपने इल्म में पुख्ते हैं, जो रास, और यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? रासिखूनल फिल इल्म है, यानी जो इल्म के पुख्ता कर है उन लोग क्या करते हैं? उन लोग जो भी है, यानी मुतशाबिहात और मुहकामात दोनों भी किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से है। और हम लोग ये आयतों पर ईमान लाते हैं। और लास्ट में क्या है? सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग यानी अक्लमंद लोग। तो अगर मैं और आप अक्लमंद बनना चाह रहे तो हम लोगों को चाहिए कि हर एक आयत पर ईमान लाएं, जो अहकामात है उसे कबूल करें, उस पर अमल करने के लिए पूरी कोशिश करें, और जो मुतशाबिहात है, जो चीज क्लियर नहीं है, उसके अननेसेसरी डिटेल्स में हम ना जाएं। और फिर इसके आगे ये दुआ है, और यही लोग यानी कौन लोग? रासिखूनल फिल इल्म जो लोग है, यानी जो इल्म के पुख्ता कर है, उन लोग क्या दुआ करते? ये वाली दुआ करते जो अभी हम लोग सीख रहे। तो मैं और आप भी क्या है? हम लोग भी चाह रहे कि हम लोग को भी अल्लाह ताला ये कैटेगरी में शामिल करे। मैं और आप भी चाह रहे ना कि हम लोग भी रासिखूनल फिल इल्म बने। हम लोग भी चाह रहे कि हम भी अपने इल्म को पुख्ता करें। तो हम लोगों को भी देखना है कि आखिर उन लोग क्या दुआ कर रहे, तो हम भी ये दुआ करने वाले बने। हम लोग भी जिद्दोजहद करें कि हम भी रासिखूनल फिल इल्म में शामिल हो जाएं। तो नाफे बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रासिखूनल फिल इल्म वो लोग हैं जो मुतवाज़े हो, यानी जो क्लियर हो, जिनके पास क्लैरिटी है,
وہ لوگ، اور جو عاجزی کرنے والے یعنی نرمی اختیار کرنے والے ہیں اور رب کی رضا کے طالب ہو، یعنی ان لوگوں کا مین مقصد، مین موٹیو کیا رہتا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور پھر کیا ہے؟ اپنے بڑوں سے مروب نہ ہو، یعنی بڑوں کی عزت کرنے والے ہو، پھر اپنے سے چھوٹے کو حقیر نہ سمجھتے ہوں، یعنی ہم لوگ جو ہمارے سے چھوٹے ہیں کسی بھی چیز میں تو ان لوگوں کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔ تو یہ پورے کس کے کوالٹیز ہے؟ راسخون فی العلم کے کوالٹیز ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر جمانے کے بعد انہیں ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کر جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑ کر برباد ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی صراط المستقیم پر قائم رکھ اور اپنے مضبوط دین پر قائم رکھ۔ تو راسخون فی العلم کیا دعا کرتے؟ ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہتے اور صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کی دعا کرتے۔ تو میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ سیدھے راستے کی دعا کریں۔ اور کیا ہم لوگ نہیں کرتے سیدھے راستے کی دعا؟ ہم لوگ روز مسلسل اپنی نمازوں میں جو پڑھتے سورہ فاتحہ، اس میں ہم لوگ کیا مانگ رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے روز مانگ رہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بس ہم لوگ پڑھ لیتے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم بول کر، لیکن جب ہم لوگ وہ آیت پڑھ رہے تو ہمارے دل میں ایک تڑپ ہو کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، اے اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما، تو ہمیں ہدایت دے دے۔ ہمارے کو سورہ فاتحہ پڑھنے والے نہیں بلکہ مانگنے والے بننا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے نا۔ تو ہاں، ہم لوگوں کو بھی کیا چاہیے کہ ہم لوگ سیدھے راستے کی، ہر چیز میں سیدھے راستے کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ اور پھر یہ جو راسخون فی العلم ہے ان لوگ کیا دعا کرتے؟ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، دلوں کو قرار یعنی سکون دے، ہماری گندگیوں کو دور کر، گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی گندگی کس سے دور ہوتی ہے؟ قرآن سے، استغفار سے۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، توبہ کرے، تاکہ ہمارا جو دل ہے وہ صاف ہو جائے۔ پھر اور کیا دعا کرتے راسخون فی العلم؟ ہمارے ایمان و یقین کو بڑھا، تو بہت بڑھا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مطلب ہم لوگ کس چیز کے لیے دعا کر رہے؟ ہدایت کے لیے دعا کر رہے، اور پھر اس کے اوپر استقامت کے لیے دعا کر رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت سے یہ دعا پڑھتے۔ تو کون سی دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ یہ دعا پڑھ رہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ۔ اور پھر ہدایت کے لیے اور جمع رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت سے یہ دعائیں پڑھتے رہتے۔ تو میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی یہ دعاؤں کو باکثرت پڑھتے رہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ دل جو ہے یعنی دلوں کو پھیرنے والے، ہر دل کا حال کون جان سکتے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور دل کون پھیر سکتے؟ ہمارے کو ہدایت کون دے سکتے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے۔ اور پھر اور ایک حدیث ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن پوچھا کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے قائم رکھے، اگر چاہے پھیر دے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے پھیر دے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور پھر یہاں پر یہ دعا میں جو ورڈ یوز ہو رہا لاسٹ میں وہاب، جیسے کہ میں بتائیے آپ لوگوں کو کہ وہاب کسے کہتے ہیں؟ ہبا کرنے والا، بخشش کرنے والا، گفٹ کرنے والا۔ اور کیسا گفٹ کرنے والا؟ صرف ایک بار یا پھر 2 بار عطا کرنے والا نہیں، بلکہ مسلسل ہمیشہ ہمیشہ عطا کرنے والا، کیونکہ ہمیشہ عطا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ
कैसा अता करने वाला है कि वो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर कर अता करने वाला है, यानी उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, उसका बदला कुछ नहीं है, बस वो अपनी रहमत से अपने बंदों को अता करते रहता है। या और हम लोग क्या है, यानी दुनिया में जब हम लोग किसी को गिफ्ट करते तो या तो कंडीशनल रहता, यानी अगर हम लोग दे रहे तो हम लोग एक्सपेक्ट करते कि हमको रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो आ जाता कि रिटर्न गिफ्ट चाहिए। या फिर अगर कोई हमाको दे रहे तो हम लोग ये जरूरी समझते कि उन लोगों को भी फिर गिफ्ट दे। तो यानी हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जब तोहफा दें तो बिना किसी कंडीशन के दें। और अल्लाह ताला तो कैसा है, अल्लाह ताला तो वहाब है, बेइंतहा देने वाला है। तो ये यहाँ पर जो अल्लाह ताला की सिफात अस्मा बयान किया गया है, यानी नाम, वो कौन सा है, वहाब है, कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देने वाला है। सुभान अल्लाह। और फिर क्या है, दिल का साफ रखना, यानी हम लोगों को चाहिए कि मेरा और आपका दिल साफ हो, क्योंकि अगर दिल साफ है तो हमारे पूरे अमाल सही होंगे, हम लोगों को हिदायत की बात समझने आएंगी। यानी ये पूरी कुरान जो है ये हिदायत है, लेकिन अगर हम लोग सही में वाकई चाह रहे कि इससे हम लोग हिदायत हासिल करें, तो पहले हमको हमारे दिल को, हमारे कल्ब को उस काबिल बनाना चाहिए कि जब एक एक आयत हमारे कल्ब में उतरे तो वो हिदायत हम लोग कबूल करें, यानी वो हिदायत को हम लोग अंदर लें और फिर अपने अंदर चेंजेस लाए। और हिदायत भी अल्लाह की रहम से है, और इसको हम लोगों को मुसलसिल अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। और फिर अगर हम लोगों को हिदायत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोगों को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तो इस्तकामत अता फरमा, क्योंकि मैं और आप नहीं जानते कि हमारी आखिरी सांस तक हम लोग कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो इसलिए हम लोगों को दुआ करना चाहिए कि हम लोगों को आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हिदायत पर रख, ईमान पर रख बोलकर हम लोगों को मुसलसिल दुआ करते रहना चाहिए। और फिर ये हिदायत कैसी चीज है, क्या हम लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए हिदायत की जरूरत है, यानी ये जो दीन का काम है, ये जो भी है, ये खाली फ्री टाइम में करना या फिर लॉकडाउन में करना, या हिदायत कुछ एक थोड़े पार्ट की चीज नहीं है जो हमको चाहिए। ये ऐसी चीज है जो हमको हमारी आखिरी सांसों तक चाहिए, क्योंकि जब इंसान को हिदायत ही बहुत बड़ी नेमत है ना। हम लोग यूजुअली क्या समझते हैं, दुनिया के चीजें बहुत बड़े चीजें, लेकिन एक्चुअली में जो बड़ी चीज है, जो वाकई कीमती चीज है, वो है हिदायत है। और अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत देता है। और एक एक जगह हम लोग ने देखा ना कि हाँ, जो इंसान खुद हिदायत चाहते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग हिदायत के तलबगार बने। और हम लोग को क्या है कि दिल में कभी तेड़ नहीं लाना है, शक व शुबात में नहीं पड़ना है, यानी जो अननेसेसरी डिटेल्स है या फिर जो हमको नहीं मालूम है, जिसका चीज क्लियर नहीं है, हम लोगों को इसके पीछे पड़कर फितने में पड़ने वाले नहीं बनना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से ही दुआ करना है कि अल्लाह ताला तू हमें डिविएट मत कर, तू हमें तेड़ में मत डाल, कर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो ये थी हम लोगों की रब्बना की एथ दुआ जो है हिदायत के ऊपर। और हिदायत ना बहुत बड़ी नेमत है। जैसे अब हम लोगों को दुनिया में किसी को कोई चीज की जरूरत है, खिलौने की जरूरत है, तो आज मैं और आप क्या है ना, बस ख्वाहिशात के गम में है। यानी या तो किसी को ये है कि वो ख्वाहिश होना है कि फर्ज करिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, या तो वो ये गम में है कि वो खिलौना चाहिए चाहिए, या फिर अगर मिलने के बाद कहीं वो दूर ना हो जाए, यानी कहीं वो गुम ना हो जाए। तो बस हम लोग दुनिया की छोटी छोटी चीजों के ख्वाहिशात में इस तरह गिरफ्तार है कि हम लोग इस मतलब ईमान जैसी बड़ी दौलत, हिदायत की बड़ी दौलत को मांगना छोड़ दे रहे, बस ख्वाहिशात के गम में। इसलिए आज हमारे माशरे में, हमारे दिलों में बेकरारी, बेसुकूनी है। जबकि सुकून किस में है? सुकून तो अल्लाह ताला के जिक्र में है। तो हम लोगों को मुसलसिल मुसलसिल हिदायत मांगते रहना चाहिए। और हिदायत देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो हम अपने लिए भी हिदायत मांगे, फिर हमारे घर वालों के लिए भी हिदायत मांगे, फिर तमाम लोगों के लिए भी हिदायत की दुआ करते रहें। और फिर रहमत की भी दुआ करते रहें, क्योंकि हम लोग ने लास्ट दुआ में भी देखा ना कि अल्टीमेटली जो मेरे को और आपको चाहिए वो क्या है? अल्लाह ताला की रहमत।
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور ہم لوگ اس میں تو کتنی خوبصورتی سے مانگ رہے نا کہ وہب لنا، اے اللہ تو ہمیں گفٹ کر دے. اور پھر بالکل تو ہی گفٹ کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو اس کے دین کی طرف پھیر دے، اور اس دعا کو شعوری طور پر پڑھنے والے بنائے. امید ہے کہ آپ لوگ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی یہ دعا. چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ دعا کی طرف. نیکسٹ دعا جو ہے یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے. میں یہ ربنا کی دعا آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں یہ آیت کی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس کا ترجمہ، اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر ہم لوگ کیا دعا کر رہے؟ اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر ہم لوگ کس دن کے بارے میں بات کر رہے؟ کہ جہاں پر تمام لوگ، ہر ایک لوگ، یعنی پہلے جو آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک جو آخری انسان آنے والا ہے، تمام لوگ جمع کر دیے جائیں گے ایک دن. اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. وہ بڑا دن ہے جس دن میں اور آپ ہر کسی کو جمع ہونا ہے اور حساب دینا ہے. تو ہم لوگ یہاں پر اقرار کر رہے کہ بے شک، یقیناً، انکا، یعنی ہم لوگ بہت ہی یقین سے یہ بول رہے کہ یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں آنے والی. بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ راسخون فی العلم یہ بھی دعا کر رہے کہ اے اللہ ایک دن ہمیں تیرے پاس جمع ہونا ہے اور وہ دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور تو ہرگز اپنے وعدے کے ٹلنے والا نہیں ہے. تو راسخون فی العلم کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو علم رکھ کر عمل بھی کرتے. یعنی اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی علم ہے تو ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنے. اور جب تک کہ جواب دہی کا احساس میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، جب تک کہ ہمارے دلوں میں یہ بات یقین، مطلب یہ بات ایسا پختگی سے آ جانا کہ ایک دن جو بھی میں کروں، ایک سیکنڈ چاہے ایک بات بولوں، چاہے ایک عمل کروں، جو بھی کروں اس کا سوال میرے کو اللہ تعالیٰ کریں گے. تو جب ہی کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے اعمال میں تبدیلی آئے گی. ورنہ تبدیلی ہم لوگ ویسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن اگر ہم لوگ واقعی چاہ رہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم لوگ قرآن کو اپنے اندر جذب کرنے والے بنے، ہم لوگ اپنی لائف کو چینج کرنے والے بنے، اگر ہم لوگ واقعی آخرت کے طلبگار ہیں، تو وہ آخرت کا، جواب دہی کا، قیامت کے دن کا یقین پختہ کر لیں. اور ہم لوگ کو صرف یہ زبان سے بولنے والے نہیں بلکہ دل سے یقین کرنے والے، ہمارے اعمال بھی اس چیز کے گواہ رہنا کہ ہاں بے شک میں یقین کر رہی ہوں کہ میرے کو ایک دن اٹھنا ہے. اور پھر راسخون فی العلم کی تعریف بھی کر رہے. یعنی یہ جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے جو راسخون فی العلم ہے، یعنی جو علم کے پختہ کر ہے، ان لوگوں کی تعریف بھی کر رہے کہ ان لوگ کیسی دعائیں کرتے. ان لوگ کیا یہاں پر دنیا کی دعا کر رہے، مطلب دنیا کی چیزوں کے لیے کہ اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ چیز ہونا، یہ خواہش ہونا، بلکہ ان لوگ کیا دعا کر رہے؟ آخرت کی کامیابی، ہدایت. کیونکہ ہدایت ہی بڑی دولت ہے. آج میں اور آپ کہ میرے اور آپ کے دل یہ احساس سے خالی ہے کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. ہم لوگ بس سمجھ رہے کہ جو یہ ظاہری چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، ہر چیز، مطلب جو بھی ظاہری چیز ہے وہی بڑی دولت سمجھ رہے. لیکن جو واقعی صحیح دولت ہے، قیمتی چیز ہے، وہ ہے ہدایت. اور یہ ہدایت جب تک نہیں ملیں گی جب تک کہ ہم خود اس کی تڑپ نہ رکھیں. میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی تڑپ رکھیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے.
اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی سورہ فاتحہ میں نمازوں میں پڑھے اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ راسخون فی العلم کی تعریف کر رہے کہ دیکھو علم والے کیسی دعائیں کرتے ہیں. اور لوگ دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے. اور پھر ان لوگوں کا یقین بتا رہے کہ جمع ہونے پر ان لوگوں کو کتنا زیادہ یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے. تو یہاں پر وہ بتا رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، جو اللہ کے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی ایسی دعائیں کریں کہ اے اللہ تو ہم تیرے رحمت کا سوال کر رہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کر رہے، اے اللہ بالکل ہم قابل نہیں ہے، پر تو وہاب ہے، تو رحمان ہے، تو ہمیں عطا کر سکتا ہے، تو ہمیں عطا کر. اور یہاں پر جو ورڈ یوز ہو رہا لا ریب فی، تو یہاں پر ہم لوگ اور ایک جگہ بھی دیکھے، اور امید ہے کہ میرے کو اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کہاں دیکھے یہ لا ریب فی کہ کوئی شک نہیں. لا ریب فی ہی یعنی کوئی شک نہیں. جو ہاں سورہ سجدہ کے اس میں بھی دیکھے، اور پھر سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے کہ اس کتاب میں یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پر ہم لوگ کیا بول رہے کہ یعنی راسخون فی العلم کیا بول رہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل وہ چیز حق ہے اور وہ چیز ہونی ہی ہے. پھر آخرت کے دن میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو میرے کو اور آپ کو بھی اس کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور جو لاسٹ کا پارٹ کہ تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ بالکل ہونے والا ہے. یا میعاد یعنی اس کا جو ٹائم ہے، جو مقرر کردہ وقت ہے، یہ وہی ٹائم پہ آئیں گی. اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یعنی جب اس کا قیامت کا مقرر وقت ہے، یہ تبھی آ کر رہے گی. اور جس پلیس پر جمع ہونا ہے سب تمام لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب جمع ہو جائیں گے، اور قیامت آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل حق ہے. تو ہم لوگ یہ چیز یہاں پر بول رہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے، یہ ربنا کی دعا نا میرے اور آپ کے اندر ایک سوال پیدا کر رہے کہ آخر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے اور کیا چیز مانگنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھ لے رہے، پھر دعا کر رہے. تو میرے کو اور آپ کو یہ ربنا کی دعا سکھا رہے کہ ہم لوگوں کو کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، قیامت کے دن کا یقین، اس کا ایمان ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے. تو یہ تھے ربنا کے 2 دعاز. امید ہے کہ آپ لوگ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہم لوگوں کو اور ایک جو دعا بولی میں وہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع ہوا رکھ. اور ایسے بہت ساری دعائیں ہیں ہم لوگوں کو جو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو دل کی پاکی کے لیے ہے. کیونکہ دل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ پاک ہو گیا تو ہر چیز پاک، یعنی اگر یہ صحیح ہو گیا تو ہر چیز صحیح ہو گئی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس دل کی پاکی بھی کس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. تو ہم لوگ مسلسل کوشش بھی کریں، خوب استغفار کرے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تاکہ ہمارے دل اس قابل بنے کہ جب کوئی ہدایت کی بات ہم تک پہنچے تو ہم اس کو ابزارب کرنے والے، اس کو جذب کرنے والے ہم بنے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی راسخون فی العلم میں شامل فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے. آمین ثم آمین. اور جو بھی میں بولی اس میں جو کچھ حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی کوتاہی یا غلطی ہوئی، جو بھی کمی ہوئی، وہ بالکل میرے نفس کی کمزوری تھی اور شیطان کی طرف سے اور علم کی کمی کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر میری پکڑ نہ فرمائے، اور ہم سب کو ان سب پر اس کو یاد کرنے میں آسانی کرے، اس کو سمجھنے میں آسانیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چلیے بڑھتے ہیں ہم لوگوں کے کوئز کی طرف. تو آپ لوگوں کا پہلا کویشچن، قرآن میں جو 2 ٹائپس کے آیتیں ہیں، دو طرح کے آیت